پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پڑھا تھا اور پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے وارز ہوئے جس میں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا نام آتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ورلڈ وار 1 میں آلموسٹ کوئی 20 سے 30 ملین لوگ مر گئے تھے، لیکن بھائی آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ورلڈ وار 2 دنیا کا اتنا بڑا ایونٹ تھا، اتنا بڑا وار تھا جس میں 60 سے لے کر 80 ملین لوگ مر گئے تھے۔ پچھلے آپ کو پتا ہے کہ 1939 سے بہت سال پہلے، ورلڈ وار 1 سے بھی پہلے، پولینڈ دنیا کا وہ ملک تھا جو ایک یورپین کنٹری ہے، یورپ میں آتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جیوز رہا کرتے تھے۔ جرمنی کی ایک پارٹی تھی جس کا نام تھا نازی، جو جرمنی کی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، لیکن جرمنی کے لوگوں کو یہ جیوز بہت ناپسند تھے، اور صرف جیوز نہیں، اور بھی ایسے رشینز وغیرہ، ان کو کافی زیادہ بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ابھی 1918-19 میں لگ بھگ ورلڈ وار 1 ختم ہوا تھا، جنہوں نے دنیا کی ہسٹری اور دنیا کے نقشے اور فیس کو بدل دیا تھا، لیکن کوئی 20 سال بعد یہ چیز بالکل نئے طریقے سے شروع ہو جاتی ہے۔ نازی کی پارٹی جو ایک ایسی پارٹی ہے جو جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہٹلر کی پارٹی تھی۔ پولینڈ میں بہت زیادہ جیوز رہا کرتے تھے، اور پولینڈ میں لگ بھگ کوئی 10 سے لے کر 15 ملین جیوز رہا کرتے تھے۔ اب جرمنی کے پارٹی نازی نے یہ دیکھا کہ بھائی اس ملک میں اتنے زیادہ جیوز رہتے ہیں، تو دس از فائنل سلوشن۔ یہاں پہ ایک لفظ جو میں ویڈیو کے آگے میں بہت زیادہ میں اس کو یوز کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہسٹری میں بہت یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ۔ اب ہولوکاسٹ کیا چیز ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن اس طرح کیا ہوا کہ جرمنی کی جو نازی والی پارٹی تھی، جرمنی کی پارٹی تھی، انہوں نے کہا کہ دس از دا فائنل سلوشن، اب ہم ہولوکاسٹ کریں گے ان جیوز کا، جو پولینڈ میں کوئی 15 سے 20 ملین رہتے ہیں۔ اب یہ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ابھی جس طرح ایک فلسطین میں لوگوں کا جینوسائیڈ ہوتا ہے، بچوں کا، بوڑھے اور اتنے معذور لوگ جو ہے بچے ہیں، ان کا جینوسائیڈ ہوتا ہے، ان کی نسل کشی ہوتی ہے، جسٹ لائک دیٹ جیوز کی اتنے زیادہ ڈیتھس اس میں ہوئے، 15 سے 20 ملین یہاں پہ جو جیوز ہیں ان کا ہولوکاسٹ ہوتا ہے۔ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ جسٹ لائک اے جینوسائیڈ جیوز، کیونکہ یہ ایک ہیبری ورڈ ہے ہولوکاسٹ، اور اس کا مطلب ہے مرڈر کرنا، اس کا مطلب ہے ختم کرنا، مکمل جڑ سے ختم کرنا۔ یہ وار اصل میں اسپارک کرتا ہے جب نازی کی پارٹی کو پتہ چلتا ہے کہ یار اب پولینڈ میں اتنے زیادہ جیوز ہیں تو ان کا فائنل سلوشن کریں گے، مطلب ان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو کے پہلے کہا کہ وہ بالکل بھی جیوز کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے اور ان کے ذہنوں میں کچھ عجیب سی چیزیں تھیں، ٹھیک تھی یا غلط تھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ ان کے ذہنوں میں تھا کہ آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ اصل میں ان جیوز کی وجہ سے۔ ابھی یہ جیوز ہی رسپانسبل ہیں ان فضول اور گندی چیزوں کے لیے، کافی زیادہ نیچی نظر سے اس کو دیکھتے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں مختلف پارٹی نے حصہ لیا، تقریباً اس میں 30 کنٹریز نے حصہ لیا۔ اس میں 2 پارٹیز بنی، اس کو ایلیز گروپ اور دوسرا جو ہے وہ پاورفل۔ ایلیز میں امریکہ، UK اور فرانس، جبکہ دوسرے سائڈ پہ آٹمن امپائر، جرمنی اور جاپان۔ جاپان اس ٹائم اتنا بڑا ملک تھا اور اتنا پاورفل تھا کہ وہ امریکہ پہ اٹیک کر رہے تھے، بار بار اٹیک کر رہا تھا، کیونکہ یہ صرف جیوز کی وجہ سے یہ جنگ تو تھوڑا سا سپارک کیا گیا، جس میں جیوز تو چلے گئے، ختم ہوئے اس دنیا سے آلموسٹ کوئی 80 سے 90%۔ لیکن اب یہ جنگ کا یہاں پہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، جب جاپان وہ امریکہ پہ اٹیک کرتا ہے اور یہ پر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے کوئی 23 سے 2400 لوگ مارے ہیں، اور ٹروپس میں کافی زیادہ کام ہوا ہے، کافی زیادہ سیویلینز مارے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ امریکہ اس ٹائم بھی کافی زیادہ پاورفل تھا، اس ٹائم بھی اس کے پاس کافی زبردست لیول کی ٹیکنالوجی تھی۔ تو پھر اگر آپ کو یاد ہے تو ہیروشیما اور ناگاساکی کا واقعہ ہوتا ہے، اور 1942 یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے امریکہ کے لیے،
1945 کے بعد وہ سپر پاور میں آ جاتا ہے اور یہ دنیا کا سپر پاور نیشن بن جاتا ہے۔ یار آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ امریکہ کی جی ڈی پی 170 ممالک کے کمبائن جی ڈی پی کے برابر ہے، تو آپ اس ٹائم اندازہ لگا لیں کہ وہ اس ٹائم بھائی کافی ہائی لیول پہ آپریٹ کرتا تھا۔ جب جاپان نے یہ حملے کیے اور امریکہ کو آپ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی تنگ کیا، تو پھر ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات ہوتے جس میں کروڑوں لوگ اور لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اور ابھی بھی کہنے میں آتا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ یار ابھی بھی جاپان میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور پیدا ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ ان میں جو امریکہ کو بار بار تنگ کر رہا تھا، اٹیکس کر رہے تھے، تو امریکہ پھر یہ ناگاساکی اور ہیروشیما کا واقعہ جو ہے وہ سر انجام ہوتا ہے۔ یہ وار بہت بڑا تھا اور اس نے دنیا کے نقشے کو بگاڑا تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ممالک وجود میں تھے، بہت زیادہ ممالک وجود میں آئے تھے، بہت سارے ایسے کنٹریز تھے جو بالکل کولیپس ہوئے تھے۔ اس جنگ میں کوئی 60 سے لے کر 80 ملین لوگ مر گئے تھے، جس میں کوئی 60 ملین کے سویلینز اور 20 یا 10 ملین جو تھے وہ آرمی کے سولجر تھے جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دنیا کا وہ وار تھا جو دنیا کے بڑے بڑے ڈیڈلی وارز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ جب یہ فائٹ بڑھتی گئی، جب یہ پورا سلسلہ بڑھتا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ کنٹریز وجود میں آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا دوں کہ یار ابھی جتنے بھی کنٹریز ہیں ہمارے ایریا میں، اب ہمارے ایشیا میں دیکھیں، افریقہ میں دیکھیں، ہر کنٹری چاہتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلق کو جتنا بہتر کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ یار جنگ سے کیا ہوتا ہے، جنگ سے بندہ کوئی 150 سال پہلے چلا جاتا ہے۔ جو جتنی بھی کنٹریز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کو ٹارگٹ کرے گی، اس بات کو، اور کوشش کرے گی کہ وہ یار ڈیفرنٹ کنٹریز اپنے جغرافی میں جتنے آس پاس جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں ان کے ساتھ جتنا بہتر طریقے سے وہ پیش آ سکتا ہے، ٹریڈ کر سکتا ہے، تو وہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ ان کو پتہ ہے ورلڈ وار 1 جو 1914 سے لے کر کوئی 1918 کے آس پاس تھا، 4 سال کا بہت بڑا جنگ تھا جس میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے، اور ورلڈ وار 2 جو 1939 سے لے کر 1945 6 سال کا ڈیڈلی وار تھا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب جتنے بھی کنٹریز ہیں، ہر کنٹری کوشش کرتی ہے کہ یار ان کے ساتھ ایک ایگزامپل پڑا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا تھا، کتنی بڑے بڑے وارز میں کتنے لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں بھائی، ٹیکنالوجی اپنے ہائی لیول پہ کرو، اپنے لوگوں کے لیے فائدہ وہ جو ہے وہ جنریٹ کرو، یہ سب سے بڑے فائدے اور سب سے زبردست چیز ہے۔